मुफस्सिर कुरान अल्लामा कारी मोहम्मद तैयब नक्शबंदी के बयानात सुनने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल अल्लामा तैयब नक्शबंदी जरूर सब्सक्राइब करें और बर वक्त वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें। तो हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़िक्र खैर यकम मुहर्रम को ये हर ख़तीब को, हर इमाम को, हर आलिम को करना चाहिए ताकि उनकी यादें ज़िंदा रहें और उनका ज़िक्र ऐसा वलवला खेज़ है कि आज भी जब उनको ज़िक्र किया जाता है तो मुसलमानों का ईमान ताज़ा हो जाता है और दिल के अंदर जोश ईमान वलवला मारता है। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 40वें मुसलमान हैं। 40वें, एक कम 40 लोग मुसलमान थे उस वक्त जब आप इस्लाम लाए और आपके आने से 40 की तादाद पूरी हुई। आप उस वक्त ईमान लाए जब मुहाजिरीन की एक बड़ी तादाद हिजरत करके हबशा गई हुई थी। सन 62 सन्ने 62, तो सन्ने 62 के अंदर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम लाए और आपके इस्लाम लाने का वाक़या बहुत मशहूर है। आप उलमाए किराम से अक्सर व बेशतर उसको सुनते रहते हैं कि निकले तो थे हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शहीद करने के लिए, मगर वो जानते नहीं थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम बिईमान उमर इब्न अल-ख़त्ताब, ऐ अल्लाह अगर तू दीन को इज्जत देना चाहता है तो उमर इब्न ख़त्ताब को मुसलमान बना दे। ये दुआ सरकार की कबूल हो चुकी थी और इसीलिए आपका एजाज़ है, ये आपकी शान है, ये आपकी स्पेसिफिकेशन है, ये आपकी खुसूसियत है कि बाकी सारे सहाबा सरकार के मुरीद हैं और फ़ारूक आज़म हजूर के मुराद हैं। बाकी हजूर के पास चल कर आए और उमर फ़ारूक वो हैं जिनको हजूर ने अल्लाह से मांग कर हासिल किया कि अल्लाह अगर ये बंदा मेरे पास आ जाए तो दीन गालिब हो जाएगा। और इसमें कोई शक ही नहीं है कि उनके आने से दीन ने यकदम पलटा खाया। उनका इस्लाम में आना ये गोया इस्लाम के लिए एक नया दिन था, एक नई रूह थी जो इस्लाम के अंदर पड़ गई और वो शमाए इस्लाम जो एक बंद कमरे के अंदर चमक रही थी वो पहली मर्तबा सहने हरम के अंदर जाकर चमकना शुरू हो गई। इस पर सुभान अल्लाह बनता है। नहीं, वो शमा जो पहले एक बंद कमरे में चमक रही थी आज वो निकली और हरम के सहन में जाकर चमकना शुरू हुई। जी हाँ, ये 40 बंदे, एक कम 40 जो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ छुप कर एक कमरे में दरवाज़ा बंद करके नमाज़ें पढ़ते थे। जी, दारे अरकम के अंदर छुप के नमाज़ें पढ़ते थे। उमर फ़ारूक के इस्लाम लाने से फिर वो कैफियत हुई। अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस्लाम लाए कि हम सच्चे हैं? फरमाया सच्चे हैं। क्या हमारा दीन सच्चा है? फरमाया बिल्कुल सच्चा है। रब सच्चा है आपका? फरमाया बिल्कुल सच्चा है। तो अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप सच्चे हैं, आपका रब सच्चा है, आपका दीन सच्चा है, तो फिर ये छुप कर यहाँ नमाज़ें पढ़ने का क्या माना है? आका मेरे साथ चले, मैं चलता हूँ, मैं आपके साथ हूँ, हमज़ा आपके साथ है, हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो आपके साथ हैं। अभी किसी माँ ने वो बच्चा जना ही नहीं है जो हमारे होते हुए आपका बाल बीबी का कर जाए। तो फिर ये काफ़िला नूर इस तरह निकला कि आगे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं। दाईं तरफ हज़रत अमीर हमज़ा हैं, बाईं तरफ हज़रत उमर इब्न अल-ख़त्ताब हैं और सहाबाए किराम भी हज़रत सिद्दीक़ अकबर साथ हैं, जनाब हैदर कर्रार साथ हैं, उस्मान गनी साथ हैं। ये सारा काफ़िला जब हरम के अंदर दाखिल हुआ तो इन शेरों को देख कर किसी गीदड़ बेईमान को जुर्रत नहीं हुई है कि सामने आकर खड़ा हो जाए। जी, और एक क़यामत टूट गई लोगों के ऊपर, दुश्मनों के ऊपर है कि उमर भी मुसलमान हो गया है। जी, अब क्या बाकी रह गया है? और उनके 3 दिन पहले हज़रत अमीर हमज़ा इस्लाम लाए। सिर्फ 3 दिन पहले वो इस्लाम लाए। ये 2 शेर थे, इनके इस्लाम लाने से कैफियत ही बदल गई, माहौल ही बदल गया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अमीर हमज़ा दोनों। और आप सुनते रहते हैं उलमाए किराम से कि जब हज़रत उमर फ़ारूक इस्लाम लाने के लिए आए थे ना तो तलवार अपनी गर्दन में उन्होंने लटकाई हुई थी। वो तलवार लटकाए रखते थे, तलवार लटकाई हुई थी
تو اندر کمرہ بند کر کے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، سرکار تشریف فرما ہیں۔ ایک صحابی دروازے کی دراڑ سے دیکھ کر کہتے ہیں کہ عمر آ رہا ہے اور تلوار بھی اس نے گردن میں ڈالی ہوئی ہے، تو اب کوئی مسئلہ بن سکتا ہے۔ تو امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا تھا؟ کوئی بات نہیں، کوئی آتا ہے تو آئے، اسی کی تلوار سے اس کا سر کاٹ کے رکھ دیں گے۔ لیکن جب آئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا گریبان پکڑا اور فرمایا عمر تو کب سیدھے راستے پر آئے گا؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں کلمہ ہی پڑھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، میں تو مسلمان ہی ہونے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اور آپ کا مسلمان ہونا قرآن کی تاثیر پر ایک سب سے بڑی گواہی ہے۔ قرآن کیسی مؤثر کتاب ہے، قرآن کی تلاوت دلوں کو کس طرح بدلتی ہے۔ حضرت علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، آپ فرماتے ہیں بیک سوز نوائے پھر آتے تو دگرگو کرد تقدیر عمر را، اے عورت، اے مسلمان عورت، یہ تیرا مقام و مرتبہ ہے کہ تیری ایک تلاوت نے عمر جیسے شخص کی تقدیر کو بدل کے رکھ دیا۔ بہن سے قرآن سنا تو بس اسی وقت ہی ایسا دل پہ اثر ہوا، عرض کیا، فرمایا کہ مجھے وہ جو پڑھ رہے تھے تو مجھے بھی وہ ذرا دکھاؤ۔ انہوں نے کہا کہ تو ناپاک ہے، تو پہلے غسل کر، اگر تو اس کو دیکھنا چاہتا ہے، اس کو پکڑنا چاہتا ہے تو غسل کر کے آ۔ اٹھے، غسل کیا، کپڑے پہنے اور ان کے سامنے قرآن کے وہ ورقے رکھے گئے۔ ابھی قرآن کتابی شکل میں مرتب نہیں ہوا تھا، ان کے پاس چند ورقے تھے۔ ایک ورقہ پیش کیا جس کے اوپر سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی، بس سورہ طٰہٰ کو پڑھتے چلے گئے اور ایمان کی کیفیت دل کے اندر پیدا ہوتی چلی گئی۔ اور پھر کہا مجھے سرکار کے پاس لے چلو، میں بھی کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوستو، قرآن پاک کی قریباً 18 سے زیادہ آیتیں ہیں جو اللہ نے عمر فاروق کی رائے پر نازل فرمائی ہیں۔ وہ رائے پیش کرتے تھے یا رسول اللہ ایسا نہ ہو جائے، ایسا نہ کر لیں، تو ادھر قرآن نازل ہو جاتا تھا کہ ایسا ہی کر لو۔ یعنی آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو مقام ابراہیم ہے کیا ہم اس کے سامنے نماز نہ پڑھا کریں تاکہ ہمیں مقام ابراہیم کی برکت حاصل ہو جائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہماری وابستگی کا اظہار ہو کہ ہم اس مقام کے سامنے، اس پتھر کے سامنے کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے ہیں جس پر ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں لگے ہوئے ہیں۔ افلا نتخذہ مقاما للمصلی، کیا ہم اس کو نماز کے لیے جائے نماز نہ بنا لیں؟ تو قرآن نازل ہوا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ مقام ابراہیم کے سامنے نماز ادا کیا کرو۔ آج مقام ابراہیم کے سامنے 2 رکعت پڑھنا واجب ہے۔ جو بھی طواف کرتا ہے، چاہے طواف حج کا ہو، چاہے طواف عمرے کا ہو، چاہے طواف نفلی ہو، جب بھی کوئی 7 چکر لگاتا ہے اس پر واجب ہے کہ وہ مقام ابراہیم کے سامنے کھڑے ہو کر نماز ادا کرے۔ اور میں سمجھتا ہوں ان کی رائے پر یہ آیت نازل ہوئی، تو جو شخص بھی مقام ابراہیم کے سامنے نماز ادا کرتا ہے اس کا ثواب جہاں اس کو ملتا ہے وہاں فاروق اعظم کو بھی ضرور جاتا ہے۔ وہ ہماری نمازوں میں شامل ہے۔ اور پھر شراب، خانہ خراب، لوگوں کا ایمان خراب کرتی ہے، ان کا اخلاق خراب کرتی ہے۔ ایک مرتبہ لوگوں نے شراب پی، جائز تھی، حلال تھی۔ ایک شخص نے نماز پڑھائی، کوئی انصاری صحابی تھا، اس نے نماز پڑھائی، اس کو نماز کے اندر پڑھنا بھول گیا، وہ قرآن پاک کو غلط پڑھنا شروع ہو گیا۔ حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خانہ خراب مثل پیشاب یہ ہمیں نماز کے اندر بھی خراب کرتی ہے، تو یا اللہ اس کے لیے کوئی شافی بیان نازل فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت نازل فرمائی شراب کے بارے میں کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جب تم نشے میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ یہ آیت فاروق اعظم کے کہنے پر یا ان کی رائے پر اور ان کی سجیشن پر نازل ہوئی۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ پھر ایک اور واقعہ ہوا، تب بھی آپ نے یہ بات کہی، تو پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ نماز کے شراب کے اندر کچھ ظاہری فائدے بھی ہیں، نقصان زیادہ ہے، تو لہٰذا جو بہتر لوگ ہیں، جو تقوی والے لوگ ہیں وہ اس سے بچتے ہیں۔ تو پھر بہت سارے مسلمان چھوڑ گئے، پہلے واقعے پر بھی چھوڑ گئے، کچھ لوگ اور چھوڑ گئے، پھر ایک اور واقعے پر آپ نے تیسری مرتبہ عرض کیا، تو پھر وہ آخری آیت نازل ہوئی شراب کے بارے میں
کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اس پر پھر شراب کو مکمل حرام کر دیا گیا۔ تو دوستو یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بھی عرض کر دوں کہ ان کو اہل بیت کے ساتھ بے پناہ محبت تھی، ان کو اہل بیت کے ساتھ بے پناہ محبت تھی۔ آج دنیا میں جتنے حسینی سید ہیں، یعنی سید دو ہے نا، ایک امام حسن کی اولاد ہے اور ایک امام حسین کی اولاد ہے، دو ہی حضور کے نواسے ہیں۔ سرکار کے اپنے بیٹے تو اللہ نے بچپن میں اٹھا لیے تھے، حضور کی نسل چلی ہے کائنات کے اندر روئے زمین پر تو وہ حسن و حسین دونوں نواسوں کے ذریعے سے چلی ہے۔ جو حسینی ہیں یہ مائی شہر بانو کی اولاد ہے۔ یہ سارے کس کی اولاد ہیں؟ حضرت شہر بانو۔ حضرت شہر بانو ماں ہے امام زین العابدین کی۔ حضرت امام حسین کی باقی اولاد کربلا میں شہید ہو گئی، ایک بیٹا بچا امام زین العابدین۔ اور امام زین العابدین کس نے حضرت حسین کے ساتھ ان کی والدہ شہر بانو کا نکاح کس نے کیا تھا؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب یزدجرد قتل ہوا، ایران کا بادشاہ قتل ہوا، تو اس کی بیٹی شہر بانو وہ گرفتار ہو کر شہزادی، ایران کی شہزادی جب گرفتار کر کے قیدی کر کے مدینہ شریف میں لائی گئی تو روایتوں میں ہے کہ اس کے حسن و جمال سے مسجد نبوی کی دیواریں چمک اٹھی۔ تو اس وقت کسی نے کہا کہ یہ شہزادی ہے تو امیر المومنین کے بیٹے کے لیے سب سے مناسب ہے کہ اس کا نکاح امیر المومنین کے بیٹے کے ساتھ کیا جائے، عمر فاروق کے بیٹے کے ساتھ کیا جائے۔ آپ نے فرمایا خبردار، میرا بیٹا اس لائق نہیں ہے کہ اس کے ساتھ اس کا نکاح کیا جائے، محمد مصطفیٰ کا نواسہ اس لائق ہے کہ اس کے ساتھ اس کا نکاح کیا جائے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مائی شہر بانو کا نکاح ہوا، اور پھر اس سے حضرت امام زین العابدین پیدا ہوئے، اور امام زین العابدین سے سارے حسینی سادات دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں۔ میں کہتا ہوں ہر حسینی سید جو ہے وہ فاروق اعظم کی خلافت کی ایک یادگار ہے۔